انسانوں کی ہدایت کے لیے اور انسانوں کی مغفرت و بخشش کے لیے اور انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ذات پروردگار نے ایک راستہ متعین فرمایا، اور خالق نے اعلان کیا میں نے اس راستے کا نام کیا رکھا ہے، ان الدین عند اللہ اسلام۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی بہترین راستہ ہے، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور خالق اکبر نے ہی اس دین کو بنایا ہے، کیونکہ مقنن دین کا بنانے والا وہ ذات پروردگار ہے۔ اور خالق نے اس لیے دوسرے مقام پہ بھی اعلان کیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو کوئی بندہ دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنے لیے پسند کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یقیناً اس کا وہ دین اسے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ بندہ قیامت دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ لہذا اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، اور یہی دین ہے کہ جس کو اللہ نے پسند کیا، اور یہی دین ہے کہ جس کو اللہ قیامت کے دن قبول فرمائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی جو ہے دین قبول نہیں کیا جائے گا، انسان قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ لہٰذا ہمارے ہاں یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ مقنن دین بنانے والا جو ہے وہ ذات پروردگار ہے، اور پیغمبر اسلام و مبلغ دین ہے، اور علی سے لے کر ہادی مہدی تک پیغمبر کے برحق اور سچے یا جانشین اس دین کے محافظ۔ بے شک یعنی مقنن دین بنانے والا اللہ ہے، اللہم صلی علی دین بنانے والا اللہ ہے، اور مبلغ دین ذات پیغمبر ہیں، اور علی سے لے کر ہادی مہدی تک یہ محافظ شریعت ہیں، محافظ دین ہیں۔ اور یہ ہمیں لاکھ احسان ہے ذات پروردگار کا کہ وہ دین عطا فرمایا ہے جو ایسے قوانین کا مجموعہ ہے، جو دنیا کی کامیابی بھی اسی کے اندر مضمر ہے، اور آخرت کی کامیابی بھی اس دین اسلام کے انہی قوانین کے اندر جو ہے وہ مضمر ہے۔ لہٰذا اگر انسان جو ہے اسی پر عمل کرے گا تو وہ فلاح پائے گا، وہی کامیاب و کامران ہوگا، کیونکہ انبیاء یعنی 1,24,000 انبیاء، پھر ان کے اوصیاء، ان کے جو ہے جانشین اسی دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، اسی دین اسلام کی ترویج کے لیے انہوں نے محنتیں کی ہیں، انہوں نے قد و کاوشیں کی ہیں، اور انہوں نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، اور قربانیوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے یہ دین اسلام اپنے نمائندوں کے ذریعے جو ہے پہنچایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے ان نمائندوں کو کہ جنہیں نبی کہا جاتا ہے، انبیاء کہا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی ذات پروردگار نے جو ہے تھوڑا سا فضیلت کے اعتبار سے فرق رکھا کہ نبی قرار دیے 1,24,000، ان میں سے 313 رسول قرار دیے، اور 313 میں سے 5 صاحب شریعت یعنی اولو العزم قرار دیے، اور پھر ان تمام انبیاء بلکہ پوری کائنات کے سردار خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہم صلی علی محمد بے شک۔ لہٰذا اللہ نے نبوت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے کیا، اور رسالت کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام سے کیا، اور ایک اور عہدہ کہ جو بھی وہ عہدہ بھی جو ہے الہی عہدہ ہے، وہ منصب الہی ہے جس کو امامت کہا جاتا ہے، اور امامت کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام اور باقی جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے اور ہمارے درمیان جو ہے سب سے بڑا ایک جو ہے بنیادی فرق یہ ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ بعین ہی نبی جس طرح انسان نہیں بناتے، جس طرح رسول انسان نہیں بناتے مل کے اجماع کے ذریعے، شورا کے ذریعے، ووٹنگ کے ذریعے، الیکشن اور سلیکشن کے ذریعے، جس طرح نبی کا انتخاب نہیں ہوتا، جس طرح رسول کا انتخاب نہیں ہوتا، اسی طرح جو ہے سلیکشن کے ذریعے، ووٹوں کے ذریعے جو ہے شورا اور اجماع کے ذریعے امام کا انتخاب بھی نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ۔ جس طرح نبوت جو ہے وہ الہی عہدہ ہے، جس طرح رسالت الہی عہدہ ہے، بعین ہی اسی طرح امامت بھی یہ منصب الہی ہے، یہ عہدہ الہی ہے۔ اللہ جو ہے امام کا تقرر کرتا ہے، اور اس زمانے کا نبی جو ہے امام کا اعلان کرتا ہے۔
वाह सुभान अल्लाह। ٹھیک ہے جی۔ بے تو شک۔ لہٰذا یہ جو ہے دین اسلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور اسی پہ جو ہے گامزن رہیں گے تو یقیناً کامیاب و کامران رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء بھیجے اور آخری نبی پر نبوت کا خاتمہ کر دیا اور اعلان کر دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، پھر ہے کیا، ولکن رسول اللہ، واہ واہ۔ بلکہ یہ اللہ کا رسول ہے، وہ خاتم النبیین، اور آخری نبی ہے جی۔ اور یہ کہا، اور یہ کہے کہ ختم نبوت کا اعلان کر دیا ہے، ختم رسالت کا اعلان کر دیا ہے، باب نبوت کے بند ہونے کا اعلان کیا، اور اللہ کے نبی نے جو ہے اس کی تائید میں کہا انا خاتم النبیین لا نبی عبادی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ عہدوں کی تقسیم اس ذات پروردگار نے کی ہے کہ کچھ اشخاص کو عہدہ نبوت عطا کیا ہے، کچھ ہستیوں کو عہدہ رسالت عطا کیا ہے، کچھ ہستیوں کو اللہ نے اولو العزم بنایا ہے، صاحب شریعت قرار دیا ہے، اور کچھ ہستیوں کو جو ہے امامت کے عہدے سے نوازا ہے۔ لیکن یہ فضیلت ہے اور اکمل ترین جی، اور جو ہے اتم ترین فضیلت میرے نبی کو ہے کہ اللہ نے تمام عہدے اللہ نے ہمارے نبی کو عطا کیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ جی تو ماشاءاللہ۔ تمام عہدے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عطا کیے ہیں، کہ نبوت کا عہدہ بھی اللہ نے ہمارے نبی کو عطا کیا، رسول کا عہدہ جو ہے رسالت کا عہدہ وہ بھی ہمارے نبی کو عطا کیا ہے، امامت کا عہدہ بھی اللہ نے ہمارے نبی کو عطا کیا ہے، خاتم النبیین بھی ہمارے نبی کو بنایا ہے، اور جو ہے صاحب شریعت ہیں تو بھی ہمارے نبی ہیں، اولو العزم ہیں تو بھی ہمارے نبی ہیں، اور کچھ ایسے جی فضائل بھی اللہ نے ہمارے نبی کو عطا کیے جو سابقہ نبیوں میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کیے ہیں۔ جو اللہ نے معراج جیسی عظمت عطا کی ہے وہ صرف ہمارے نبی کو۔ بے شک بے شک۔ جی، تو بہرحال یہاں تک یہ سلسلہ جو ہے پہنچا ہے پیغمبر تک، اور پیغمبر خاتم تک جو ہے اعلان ہو گیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ عہدوں کی تقسیم اللہ نے خود کی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جہاں عہدے اللہ نے خود تقسیم کیے ہیں وہاں ایک بات جو ذہن رکھیے، ہمارا اور باقی جو جتنے بھی مذاہب ہیں یا مسالک ہیں، ہمارا ایک بنیادی فرق یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی کمالات ہیں وہ انبیاء کے وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ نے ان کو وہ کمالات عطا فرمائے، بے شک۔ اور اس زمانے میں جس کمال کی بڑی شہرت ہوتی ہے، جو کمال جو ہے وہ آپ نے پایا ہے عروج تک پہنچا ہوا ہوتا ہے، نبی کے پاس وہ عہدہ وہ کمال سب سے زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر۔ بے شک بے شک۔ ٹھیک ہے جی۔ مثلا مسیح علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے جس چیز کی شہرت تھی، حضرت مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بدرجہ عتم جو ہے وہ فضائل موجود تھے، وہ جو ہے کمالات موجود تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو اس وقت کے جو ہے کمالات تھے، اس زمانے کا نبی اس میں کمالات بدرجہ عتم پائے جاتے تھے۔ یہ عصمت کا عہدہ ہے، یہ علم ہے، شجاعت ہے، یہ سارے عہدے جو ہیں یہ سارے کمالات اللہ نے خود عطا فرمائے ہیں، اور وہ یہ بھی ہمارے ہاں ہے کہ یہ کمالات جو ہے یہ کسبی نہیں ہیں۔ انبیاء کے پاس جو کمالات ہیں فضائل ہیں یہ کسبی نہیں ہیں کہ کسب کر کے حاصل کیے ہوں، بلکہ جو ہے یہ لدنی ہیں، وہبی ہیں اور عطائی ہوں۔ عہدے کے ساتھ یہ کمالات بھی جو ہے یہ بھی عطائی ہیں۔ تو پیغمبر اسلام تک یہ دین اسلام کا سلسلہ پہنچا، اور پیغمبر اسلام پر جو ہے ختم نبوت ہو گئی۔ تو یہاں صرف ختم نبوت نہیں ہوئی بلکہ نبوت کے ساتھ ساتھ شریعت بھی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ یعنی جو سابقہ شریعتیں ہیں وہ ختم ہو گئی، تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی، اور پیغمبر کی شریعت جو ہے برقرار رہے گی۔ اس طرح پیغمبر کے بعد جو ہے اب جو ہے کوئی نئی کتاب بھی
نہیں آنی، نئی شریعت نے بھی نہیں آنا، کسی اور نبی نے بھی نہیں آنا، لہذا پیغمبر پر جہاں ختم نبوت ہے وہاں یہی شریعت قیامت تک رہے گی، یہی کتاب قرآن مجید جو ہے وہ قیامت تک رہے گی، نہ کسی نبی نے اور آنا ہے، نہ نئی شریعت نے اور آنا ہے، اور نہ ہی کسی اور کتاب نے نازل ہونا ہے۔ یہی قرآن جو ہے قیامت تک رہے گا، یہی شریعت قیامت تک رہے گی، اور یہی نبوت جو ہے پیغمبر کی قیامت تک رہے گی، اور تمام سابقہ شریعتوں کی ناسخ یہ پیغمبر کی شریعت ہے، کیونکہ نبی اور نہیں آنے والا، اس لیے اللہ نے اس شریعت کو ناقص نہیں بنایا ہے، کامل ترین شریعت بنایا ہے، یہ کامل ترین شریعت بنائے۔ اور اس طرح قرآن مجید جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے وہ بھی کامل ترین جو ہے کتاب ہے، کوئی ایسی چیز نہیں، اگرچہ ہمارے ہاں وہ علم نہیں ہے، ورنہ قرآن کا تو اعلان ہے کہ کوئی رتب و یابس ایسا نہیں کہ جس کا قرآن کے اندر ذکر موجود نہیں ہے، ہر خشک و تر کا ذکر جو ہے قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تو لہذا پیغمبر اسلام دنیا سے جا رہے ہیں، ختم نبوت ہو گئی تھی، یا تو پھر فوراً جو ہے قیامت آ جاتی، ٹھیک ہے جی، تو پھر کہا جا سکتا تھا ٹھیک ہے قیامت آ گئی، نبوت ختم، لیکن نبی پھر نبوت ختم ہے لیکن قیامت ابھی تک نہیں آئی۔ 1400 سال پہلے قرآن مجید میں اللہ نے قبلہ فرمایا کہ قیامت ان قریب آنے والی ہے، ان قریب آنے والی ہے، اور ابھی تک ان قریب بھی ختم نہیں ہوا ہے، ان قریب قیامت آنے والی ہے، اور قرآن میں 20 مقامات پہ ان قریب قیامت آنے والی ہے۔ تو لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہادی موجود نہ ہو۔ اب ہمارے ہاں دوسروں کے ہاں یہی فرق ہے کہ ختم نبوت یعنی نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا ہے، لیکن ہدایت کا دروازہ جاری ہے، باب ہدایت جو ہے وہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو ہے جو اعلان کیا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اپنی عترت اہل بیت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میں نبی ہو کے ضمانت دیتا ہوں ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، جب تک ان دونوں کے ساتھ متمسک رہو گے، اگر ایک ہاتھ میں جو ہے قرآن ہوگا اور ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہوگا، میں نبی ہوتے ہوئے ضمانت دیتا ہوں کہ میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پیغمبر اسلام نے جو اعلان کیا کہ اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی عترت اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ تمہاری ہدایت کے لیے۔ اور تو یہ ثابت ہو گیا کہ اکیلا قرآن بھی کافی نہیں ہے اور اکیلی اہل بیت بھی کافی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ اگر قرآن کا جو ہے بندہ لے لے تو وہ بھی یہ سمجھے میں ہدایت یافتہ ہوں، تو ورنہ وہ جو ہے ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ اگر کوئی صرف اہل بیت کا دامن تھام لے اور کہے میں ہدایت یافتہ ہوں تو نہیں، دونوں کے ساتھ متمسک رہے گا تو ہدایت یافتہ قرار پائے گا، ٹھیک ہے جی۔ قرآن کے ساتھ بھی متمسک ہونا پڑے گا اور اہل بیت رسول کے ساتھ جو ہے متمسک ہونا پڑے گا، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ قرآن جو ہے وہ قانون، آئین اور دستور کی کتاب ہے، اور اس کو سمجھ کے لوگوں تک پہنچانے والے، اس کی تشریح کرنے والے اہل بیت رسول کر کے دکھایا ہے۔ بے شک اہل بیت رسول ہیں جو پریکٹیکلی طور پر جو ہے قرآن کو پہنچانے والے ہیں، قرآن کے احکامات کی تشریح کرنے والے ہیں، قرآن کے احکامات کو سمجھنے والے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، بعد میں وہی علی کے دروازے پہ آئے۔ ماشاءاللہ، نعرہ حیدری، وہی علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ آئے، اور کہنا پڑا وہ رجم کا مسئلہ جو ہے وہ کہنا پڑا ان کے کہ لولا علی لہلک فلاں، اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو گیا۔ 70 دفعہ جی، اللہ، اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ تو لہذا اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا میں کتاب اور اپنی عترت اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور پھر پیغمبر نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جو ہے یہ بتا دیا، اور وہ حدیث مسلم حدیث ہے، اور برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ میرے بعد جو ہے وہ 12 میرے خلیفہ ہوں گے جو سارے کے سارے بنی ہاشم میں سے ہوں گے، یہ جملہ کہا، ٹھیک ہے۔ اور 3 روایتوں میں جو ہے یہ جملہ موجود ہے۔ پہلے اللہ کے نبی نے جو ہے وہ ناموں کے ساتھ بیان کیا ہے، میرے بعد علی ہوگا، حسن ہوگا، حسین ہوگا، ٹھیک ہے، علی ہوگا، محمد ہوگا، جعفر ہوگا، موسیٰ ہوگا، ٹھیک ہے، ایک روایت میں۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے
جی نام کے ساتھ نال باپ کا نام بھی بتایا ہے، علی ابن ابی طالب، واہ واہ سبحان حسن اللہ ابن علی، حسین ابن علی، علی ابن حسین، اس طرح۔ اور تیسری روایت میں، اور اس کے راوی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری ہے، تیسری جو روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے جہاں اپنے جو ہے اپنے اس جو ہے نائب کا اعلان کیا، ساتھ اس کے باپ کا نام بھی بتایا، اور ساتھ ساتھ جی لقب کا تذکرہ بھی ساتھ کیا ہے، ٹھیک ہے جی، القابات بھی ساتھ بتائے ہیں، مثلا علی ابن ابی طالب المرتضی، ٹھیک ہے جی، حسن ابن علی، نعرہ حیدری، جیو جیو، اور یہ روایت میں، اور حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری یہ روایت ہے، اور یہاں تک روایت ہے کہ جب نام ہے نا محمد ابن علی کا، تو کہا میرا یہ بیٹا محمد الباقر جس کا لقب ہوگا، تو اس سے ملے گا، میرا سلام کہنا، جیو جیو، جی ہاں جی، جو میرے اس بیٹے سے ملے گا اور جو ہے اسے سلام کہنا۔ اور روایت میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جو ہے آخری زندگی میں جو ہے وہ نابینا ہو گئے، اور مدینہ کی گلیوں میں آواز دے کے کہا کرتے تھے یا باقر یا باقر یا باقر، یہ آوازیں دے کرتے تھے، تو لوگ کہتے تھے کہ استغفر اللہ جو ہے یہ پتہ خدا نہ خاصہ بہک گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب پتہ چلا ہے نا محمد باقر جو ہے دنیا میں تشریف لائے ہیں، امامت کا جو ہے آغاز ہو گیا ہے، اور آئے ہیں آ کر جو ہے وہ آ کر پیغام پہنچایا ہے، تو جب سے پیغام ہی پہنچایا ہے تو امام نے کہا ہے کہ پھر نانا کے صحابی وہ میرے نانا کا سلام بھی تو پہنچا، میرے نانا کا سلام بھی پہنچا لیجئے۔ تو بہرحال یہ اللہ نے وہ ہمیں وہ نایاب، ٹھیک ہے، میں کہا کرتا ہوں نایاب ترین اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں پہ یہ احسان کیا ہے کہ علی سے لے کر ہادی مہدی تک اللہ نے ہمیں یہ معصوم امام عطا فرمائے ہیں، ہمیں معصوم ہادی عطا فرمائے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے گا، تمام ائمہ کو بھی وہی کمالات، وہی فضائل حاصل ہیں کہ جو انبیاء ما سبق میں پائے جاتے ہیں، جی۔ اور جتنے بھی کمالات ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کمالات کا اظہار بعض اماموں سے ہوا ہے اور وہ فضائل اس امام کے ساتھ جو ہے وہ خاص ہو گئے ہیں، ورنہ جو ہے علم میں سارے برابر ہیں، شجاعت میں، علم میں، سخاوت میں، عصمت میں، طہارت میں، ٹھیک ہے جی، سب برابر ہیں، لیکن کچھ ایسے کمالات ہیں جو کسی ایک امام سے ظاہر ہوئے اور وہ خاصیت جو ہے اس امام کے ساتھ جو ہے مختص ہوئی۔ مثلا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بہادری اور شجاعت جو ہے بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ خود علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ جب ہم جنگ میں ہوتے تھے اور جس جنگ میں اللہ کے نبی ہوا کرتے تھے، ہم جو ہے نبی کی جو ہے وہ صحبت اور نبی کی جو ہے وہ وجود جو ہے ہمارے لیے یہ ہوا کرتا تھا کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے، نبی کے ہوتے ہوئے ہم بھی اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا نبی ہے ان جو ہے ائمہ کا بھی سردار، بے شک، ٹھیک ہے جی، ان ائمہ کا بھی سردار ہے جی۔ جتنے کمالات علی سے لے کر ہادی مہدی تک ان ائمہ میں پائے جاتے ہیں، سارے کمالات بدرجہ اتم اور بدرجہ اولا پیغمبر کی ذات میں پائے جاتے ہیں۔ بے شک، بے شک،